اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا انما التقوی ہی الحریت الحقیقیہ، انما التقوی ہی الحریت الحقیقیہ، کہ تقوی جو ہے پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اسی میں حقیقی فریڈم ہے۔ تو یہ انسان جو یہ تصور کر رہا ہے کہ اسلام مجھے اپنی پرسنل فریڈم سے روک رہا ہے، وہ اس کو اپنی پرسنل فریڈم سے نہیں روک رہا ہے، یہ اپنی ہوا اور اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بننے سے اس کو روکا جا رہا ہے، اور اس کو اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی سے باہر نکالا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اس کو لیا جا رہا ہے، جس میں حقیقتاً اس کے اندر کنٹینٹمنٹ آ جائے گی اس کے دل کے اندر، اور اس کو یہ نصیب ہوگا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس کو وہ نصیب میں ملے گی۔ شیخ صاحب، اکثر آج کل کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیوں پرسنل فریڈم ان ریلیشن شپس یا لائف سٹائل چوائسز کو کیوں ریسٹرکٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام ایک بیلنسڈ طریقہ، ایک بیلنسڈ لائف سٹائل ایک انسان کو فراہم کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو اپنے ایکشنز ہیں وہ اس کو ڈسٹرکشن کی طرف لیتے ہیں، تو اسلام وہاں پہ کام کرتا ہے کہ یہ سیلف ڈسٹرکٹ نہ ہو، ایک انسان ایسے اعمال نہ کرے جس سے اس کا خود کا نقصان ہو، سیلف ڈسٹرکشن کی طرف یہ نہ جائے، اور اسی لیے یہ باؤنڈریز رکھی گئی تاکہ اس کو اپنے ہی ذریعے نقصان نہ پہنچے۔ تو اسلام کے ہمارے دین میں یہ مورل باؤنڈریز یہ رکھی گئی اس لیے تاکہ ایک انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے یہ زندگی گزار سکے، اور اس کو اس کی زندگی کے اندر کیاس اور فتنے نہ پنپے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت، ان کو یہ آپشن نہیں ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کوئی حکم ہے، پھر ان کو اس مسئلے میں کوئی اختیار رہ جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ واضح گمراہی میں بھٹک جائیں گے۔ تو اسی لیے اسلام کا مطلب ہی ہے الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک وأہلہ۔ اسلام کا مطلب ہی سرنڈر ہے، کہ ایک انسان یہ کہے کہ اب میری نہیں چلے گی، اب اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اب کسی مسئلے میں میرا حکم نہیں چلے گا، اب اللہ کا حکم چلے گا۔ کبھی کبھار کوئی مسئلہ انسان کے لیے کچھ مشکل بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کو لگے کہ بظاہر اس میں تکلیف مل رہی ہے اس کو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت ہوا اس مسئلے میں تو اس کو ضرور اور ضرور اس پہ عمل کرنا ہے، یہ سمجھ کے کہ وہ حکمت ہے اس کے پیچھے جو اس کو ابھی نہیں دکھ رہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈریز رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین رکھے تاکہ ایک انسان جو ہے وہ سیلف ڈسٹرائی نہ ہو جائے، اور اس کی زندگی کیاٹک نہ بنے، اور پھر اس کو جب وہ 5 سال 10 سال 15 سال وہ گزارے اس کے بعد اس کو ندامت نہ ہو۔ اسی لیے جو حقیقتاً جو فریڈم ہے، ریئل فریڈم، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا انما التقوی ہی الحریت الحقیقیہ، انما التقوی ہی الحریت الحقیقیہ، کہ تقوی جو ہے پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اسی میں حقیقی فریڈم ہے۔ تو یہ انسان جو یہ تصور کر رہا ہے کہ اسلام مجھے اپنی پرسنل فریڈم سے روک رہا ہے، وہ اس کو اپنی پرسنل فریڈم سے نہیں روک رہا ہے، یہ اپنی ہوا اور اپنی نفسانی خواہشات
کا غلام بننے سے اس کو روکا جا رہا ہے، اور اس کو اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی سے باہر نکالا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اس کو لیا جا رہا ہے، جس میں حقیقتاً اس کے اندر کنٹینٹمنٹ آ جائے گی اس کے دل کے اندر، اور اس کو یہ نصیب ہوگا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس کو وہ نصیب میں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معروف حدیث ہے، کافی سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات، کہ حلال واضح ہے حلال کیا ہے، حرام واضح ہے حرام کیا ہے، اور ان حلال اور حرام میں مشتبہات ہیں، ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں۔ فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اب جو شخص ان شبہات سے دور رہا اس نے اپنا دین اور ایمان بچایا، اس نے اپنی جو دنیاوی زندگی کے اندر جو اس کو ریپوٹیشن ہے وہ بھی بچایا، اور دین و ایمان بھی بچایا، یعنی اپنی عزت بھی بچائی اور اپنا دین بھی بچایا۔ تو جب یہ انسان یہ ڈاؤٹ فل میٹر سے دور رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا دین بھی بچایا اور اپنی عزت بھی بچائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کہ انسان جو ہے ڈاؤٹ فل میٹر سے دور رہ کے اپنے دین اور ایمان کو بچاتا ہے، اپنی عزت کو بچاتا ہے، اپنی آخرت کو بچاتا ہے، تو یہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ ایک تو حرام سے وہ دور رہ ہی رہا ہے، دوسرا جو ڈاؤٹ فل میٹرز ہے ان سے بھی دور رہے، اور حقیقتاً جو چیزیں کبھی کبھی انسان کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے لیکن اس کے لیے وہ شر ہوتی ہے، کسی کو شر سمجھتا ہے اس کے لیے خیر ہوتی ہے، تو انسان اگر اپنے آپ پر یہ ساری چوائسز چھوڑ دے، لائف سٹائل چوائسز، ریلیشن شپ چوائسز، تمام چوائسز اپنے آپ ہی کو اس کو حکم بنائے، اپنے آپ پہ ہی یہ سب چھوڑے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، کبھی آپ کسی چیز کو برا سمجھیں گے لیکن وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، کسی کو اچھا سمجھیں گے وہ آپ کے لیے برا ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے اور فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے کرے، ان کی پاس رکھے، ان کی فرمان برداری کرے، تاکہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی چیزوں کی توفیق دے اور ہمیں کامیابی دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔